دوستو ہماری دنیا میں کبھی کبھار ایسے عجیب اتفاق ہو جاتے ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی کچھ عجیب واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جن کو سن کر آپ کو حیرت ضرور ہوگی۔ 1903 میں امریکہ کے شہر کینساس سٹی میں جیل کے اندر ایک مجرم موجود تھا۔ اس آدمی کا نام ولیم ویسٹ تھا۔ یہ قتل کے جرم میں جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس جیل میں ایک اور آدمی داخل ہوا۔ اس کا نام بھی ولیم ویسٹ تھا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل بھی جیل میں موجود ولیم ویسٹ سے بہت زیادہ مل رہی تھی۔ آپ اتفاق دیکھیں، دونوں کے ایک جیسے نام، تقریباً ایک جیسی شکلیں، اور دونوں ایک ہی جیل میں ایک ہی وقت میں موجود تھے۔ پولیس ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوستو، پولیس ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر اتنی کنفیوز رہتی تھی کہ ان دونوں ولیم ویسٹ کے باقاعدہ فنگر پرنٹس لیے گئے تاکہ کل کو ان کو پہچاننے میں آسانی ہو، اور تب سے ہی امریکہ میں جو بھی قیدی جیل میں جاتا ہے اس کے فنگر پرنٹس ضرور لیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ حیرت انگیز اتفاق دو امریکن پریزیڈنٹس کے ہیں، ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی۔ ابراہم لنکن 1861 میں پریزیڈنٹ بنا اور جان ایف کینیڈی ٹھیک 100 سال کے بعد 1961 میں پریزیڈنٹ بنا۔ ابراہم لنکن کو فورڈ نام کے تھیٹر میں گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ جان ایف کینیڈی کا قتل جس گاڑی میں ہوا، اس گاڑی کو بھی مشہور کمپنی فورڈ نے بنایا تھا۔ دونوں کو جمعے کے دن قتل کیا گیا تھا۔ دونوں پریزیڈنٹس کے قاتلوں کے نام میں 3 نام یوز ہوتے ہیں، جان وکس بوتھ اور لی ہاروے آسورڈ، اور ان دونوں قاتلوں کے نام میں 15 ورڈز آتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز اتفاق یہ ہے کہ جان نے ابراہم لنکن کو تھیٹر میں گولی ماری اور یہ ایک ویئر ہاؤس میں جا کر چھپ گیا تھا۔ لی نے جان ایف کینیڈی کو ایک ویئر ہاؤس سے گولی ماری اور یہ ایک تھیٹر میں جا کر چھپ گیا تھا۔ انتہائی حیرت انگیز۔ دوستو، کچھ حیرت انگیز اتفاق ٹی وی پر بھی ہوئے ہیں جب نیوز کاسٹرز کسی خطرناک مجرم کی خبر دے رہے تھے اور ان کی شکل اس مجرم سے ہو بہو مل رہی تھی، جیسا کہ بی بی سی کے یہ نیوز کاسٹرز جو ایک مجرم کے بارے میں بتا رہے تھے، لیکن اس آدمی کی شکل بالکل اسی مجرم جیسی تھی۔ یہ ویڈیو بہت مشہور ہوئی تھی۔ We asked for your help in finding Victor Lakatos. یا پھر اس نیوز کاسٹر کو دیکھیں جس کی شکل ہو بہو اس مجرم کے سکیچ سے مل رہی تھی۔ کسی نے اس کی فوراً تصویر لے لی۔ اور دوستو، ایسے ہی ایک اور واقعے میں مجرم کا سکیچ نیوز کاسٹر سے کافی زیادہ مل رہا تھا۔ اس آدمی کا ٹی وی پر کافی مذاق بھی بنایا گیا تھا۔ I don't know, you just remind me of someone all of a sudden. I'm just looking at you and I can't. Where are you going, Robert? I can't. There's somebody that he. Yes, in our last story. Not a chance. دوستو، یہ اگلا واقعہ بہت عجیب ہے۔ 100 سال پہلے این پیرش ایک بہت مشہور رائٹر ہوا کرتی تھی۔ اس کی بچپن کی فیورٹ بک جیک فراسٹ اینڈ ادر سٹوریز تھی، لیکن یہ کتاب اس کے بچپن میں کہیں گم ہو گئی تھی اور پھر اس کو کبھی نہیں ملی۔ 1920s میں ایک دن یہ فرانس میں ایک بک سٹور پر تھی کہ اس کو یہی بک پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ بہت خوش ہوئی اور بک کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ایک ایسی ہی کتاب اس کے پاس بچپن میں تھی جو گم ہو گئی تھی۔ دوستو، اس کے شوہر نے جب اس کتاب کو کھول کر دیکھا تو یہ دونوں حیران رہ گئے۔ اس کے اندر لکھا تھا این پیرش 209N ویبر اسٹریٹ، کولوراڈو اسپرنگس۔ یہ دراصل وہی کتاب تھی جو این پیرش سے بچپن میں امریکہ میں گم ہو گئی تھی۔ آپ اتفاق دیکھیں کہ اس کو یہ کتاب فرانس کے ایک بک سٹور میں مل گئی تھی۔ دوستو، ورلڈ وار 1 یعنی پہلی جنگ عظیم آسٹریا کے شہزادے فرانس فرڈیننڈ کے قتل کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ یہ اس وقت ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی کا نمبر یہ تھا 8111118۔ حیرت انگیز اتفاق یہ تھا کہ جس ڈیٹ کو پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی وہ ڈیٹ تھی 11 نومبر 1918، یعنی 111118، یعنی اسی گاڑی کا نمبر جس گاڑی میں فرانس کو قتل کیا گیا اور پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔
فرانس کے بادشاہ کنگ لوئس کو بچپن میں ایک ایسٹرولوجر نے ہر مہینے کی 21 تاریخ کو اپنی حفاظت کرنے کا کہا تھا، اور عجیب اتفاق یہ تھا کہ کنگ لوئس کی زندگی میں 21 تاریخ کو ہی کافی بری چیزیں ہوئیں، جیسا کہ 21 جون 1791 کو اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 21 سپٹمبر 1791 کو فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور 21 جنوری 1793 کو کنگ لوئس کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ حیرت انگیز اتفاق۔ دوستو، یہ آخری واقعہ اس آدمی کا ہے۔ یہ آدمی ایک نیوز رپورٹر ہے جو ایک بینک کے سامنے کھڑا ہے۔ اس بینک میں ایک دن پہلے ایک آدمی نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ یہ رپورٹر اسی ڈاکو کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اچانک بینک کا ایک ملازم گھبراتا ہوا نکلتا ہے اور نیوز رپورٹر کو بتاتا ہے کہ جس ڈاکو نے کل بینک لوٹا تھا وہ تمہارے سامنے ہی جا رہا ہے، یعنی اس وقت ڈاکو اس کے سامنے ہی موجود تھا۔ یہ رپورٹر حیران رہ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ڈاکو ایک دن پہلے بینک میں ڈاکہ ڈالنے کے بعد اگلے دن پھر سے واپس ڈاکہ ڈالنے آ گیا، اور نیوز رپورٹر اسی وقت بینک کے سامنے کھڑا اسی کی خبر دے رہا تھا۔ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا تھا اور 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ For the second time in just 1 week, Rochester police are investigating a bank robbery, but that has not been the only target for criminals this week. Tyler, just 24 hours ago, this bank in North... What? Oh, that's the robber. This is live TV, folks. That's the robber. Just went by, according to the bank employee. So I gotta go here and call 911. I'll talk to you later. I can assure you that was not set up. Now, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔